فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي ذكره للشرف الذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين۔ الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقین و رب المغربین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ صلوات پڑھنے میں محمد والا۔ تمام عزاداران سید الشہداء اور ماتمداران مظلوم کربلا اور خصوصاً وہ افراد جنہوں نے اس پروگرام کے انتظام اور انصرام میں کوئی بھی تعاون پیش کیا ہے، عملی، قدمی، درہمی، سخنی، وہ لائق احترام ہے اور اس لائق ہے کہ ان کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ یقین جانیں امام بارگاہ کی مجلس میں اور چوراہے کی تقریر میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے، اس لیے کہ وہاں امام بارگاہ میں ہم اپنی قوم کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم کنہیں مانتے ہیں، اور چوراہے پہ کھڑے ہو کے ہم دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم جنہیں مانتے ہیں انہیں کیوں مانتے ہیں۔ کیا کہنے یہ شرف، یہ طاقت، یہ جنون، یہ حوصلہ صرف ہمارے ہی اندر ہے کہ ہم چوراہے پر اسٹیج لگا کر، عوام بلا کر، مائک لگا کر، چراغاں کر دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہم جنہیں مان رہے ہیں انہیں کیوں مان رہے ہیں۔ اس لیے کہ دنیا میں جتنی بھی قومیں پائی جاتی ہیں وہ کسی نہ کسی کو رہبر مانتی ہے، کسی نہ کسی کو لیڈر مانتی ہے، مگر ضروری نہیں ہے کہ جسے دوسرا لیڈر مان رہا ہو اسے آپ بھی تسلیم کر لیں، یا جسے آپ تسلیم کر رہے ہوں اسے دوسرا بھی تسلیم کر لیں۔ ہمارے ہاں جو مذہب بدلتے ہیں ویسے ویسے شخصیتیں بدل جاتی ہیں۔ جن شخصیتوں کو ہندو تسلیم کرتے ہیں انہیں مسلمان نہیں کرتے، جنہیں مسلمان کرتے ہیں انہیں ہندو نہیں کرتے، جنہیں سکھ کرتے ہیں انہیں عیسائی نہیں کرتے۔ ہر مذہب کی اپنی ایک حدود ہے، اس حدود کے اندر رہتا ہے۔ سلام کرو ذات کو جس ذات کا نام ہے حسین۔ حسین مذہب کی قید میں نہیں ہے، حسین کو ماننے کے لیے مذہب کی شرط نہیں ہے، انسان ہونے کی شرط ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ ہندوؤں میں جا کے سوال کریں گے آپ حسین کو جانتے ہیں تو کہتے ہیں کہ خالی جانتے نہیں مانتے بھی ہیں۔ مسلمانوں سے سوال کریں آپ حسین کو جانتے، کہتے ہیں جانتے نہیں مانتے بھی ہیں۔ تو آخر یہ کشش، یہ اٹریکشن امام حسین کی ذات میں کیوں آیا؟ امام سے پہلے انبیاء کی ایک طویل فہرست ہے، سب ہدایت کے لیے آئے، سب پیغام پہنچانے کے لیے آئے، تو کیوں آیا اس کی وجہ میں بتانا چاہتا ہوں، چونکہ چوراہے پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کیا اس آیت میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم پر پیدا کیا ہے، یعنی خلقت کا جو بہترین معیار ہے اس پر انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ جتنی تعریف قرآن نے انسان کی ہے کسی اور کی نہیں کی ہے۔ کہنے لگا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن تقویم پر پیدا کیا۔ پھر کہنے لگا لقد کرمنا بنی آدم،
اے بنی آدم ہم نے تمہیں تاج کرامت سے نوازا. تو یہ ساری باتیں اس لیے کی جا رہی ہیں تاکہ انسان اپنے معیار کو سمجھے. یاد رکھیے گا یہاں مسلمان کی بات نہیں ہو رہی ہے, انسان کی بات ہو رہی ہے. ہر قوم میں انسان پائے جاتے ہیں, اور انسان اتنا قیمتی چیز ہے, اتنی قیمتی شے ہے کہ کالج اچھا ڈاکٹر بنا سکتے ہیں, انسان نہیں بنا سکتے. آپ اچھا انجینئر بنا سکتے ہیں, انسان نہیں بنا سکتے. اچھا انسان بننا انسان کے اپنے اختیار میں. تو یہ ساری باتیں جو ہو رہی ہیں یہ اس لیے ہو رہی ہیں تاکہ انسان کو اس کی حقیقت کی طرف متوجہ کیا جائے. اب اچھا انسان کو کیوں عزت دی؟ کہ یہ صاحب کرامت ہے, اس کی خلقت بلند ہے, اس کا مرتبہ بلند ہے. تو کبھی سوچئے کہ کیوں بلند ہے؟ اس لیے کیونکہ اس کو اللہ نے 2 آنکھیں دی ہیں؟ نہیں. اگر اللہ نے ہمیں 2 آنکھیں دی ہیں تو بھینس کو بھی تو 2 آنکھیں دی ہیں, مگر بھینس کی تعظیم نہیں ہے, انسان کی تعظیم ہے. ہمیں کان دیے, ہم سے اچھے کان دوسروں کو دیے. ہم تو خالی قریب کی آوازیں سنتے ہیں. بہت سے جانور تو ایسے ہیں جو زمین پر رینگتے ہوئے کیڑوں کی آواز سن لیتے ہیں, مگر اس کو عزت نہیں دی. ہمارے پاس 2 پاؤں ہیں چلنے کے لیے, ہاں ہمارے پاس 2 ہیں, لوگوں اوروں کے پاس 4 بھی ہیں, اور رفتار بھی ہم سے زیادہ ہے, مگر عزت اس کی نہیں ہے, عزت ہماری ہے. اچھا ہیبت میں ہم زیادہ ہیں؟ نہیں, ہیبت میں بھی ہم زیادہ نہیں. ہم اتنے کھڑے ہیں, کوئی گھبراہٹ نہیں. ایک شیر آ جائے تو لوگ تتر بتر ہو جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہیبت میں اوروں جانوروں کو بھی ہیبت دی, مگر عزت انسان کو دی. آنکھیں اوروں کو بھی دی, عزت انسان کو دی. کان اوروں کو بھی دیے, عزت انسان کو دی. تو یہ ساری عزت کس وجہ سے؟ آنکھ کی وجہ سے نہیں ہے, کان کی وجہ سے نہیں ہے, زبان کی وجہ سے نہیں ہے, وجود کی وجہ سے نہیں ہے. انسان کی عزت ہے عقل کی وجہ سے. اللہ نے انسان کے فانوس دماغ میں شمع عقل روشن کی, جس نے انسان کو بلند کر دیا. اب اس عقل کی بنیاد پر انسان دنیا کی راستوں کو طے کر رہا ہے, ترقی پا رہا ہے. اچھا اس عقل نے کیا کیا؟ جب انسان کے اندر عقل پیدا ہوئی تو اس نے 2 چیزوں کو پیدا کیا, ایک شرم, ایک حیا. حیا اور شرم جس کے اندر یہ پائی جائے وہی انسان ہے. یہ عقل جب تک نہیں ہوگی نا تب تک حیا پیدا نہیں ہوگی. اب میں آپ کو اور قریب لے آؤں, شاید میں نے گفتگو پھیلا دی. اس عقل ہی کا کمال ہے کہ جس کی وجہ سے حیا پیدا ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب جانور اپنی جنس مخالف کو دیکھتا ہے تو اس سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے, وہ یہ نہیں دیکھتا کہ رشتے میں میری کیا لگتی ہے. مگر جب انسان کسی عورت کو دیکھتا ہے تو اس کے سامنے جہاں عورت آتی ہے وہاں رشتے ابھر کے آ جاتے ہیں, اور وہ فوراً کہتا ہے کہ یہ عورت تو ہے مگر کسی کی ماں ہے, مگر کسی کی بہن ہے, مگر کسی کی پھوپھی ہے, مگر کسی کی خالہ ہے, مگر کسی کی بھانجی ہے, مگر کسی کی بھتیجی ہے. یہ تہذیب تمہیں کس نے دی؟ یہ عقل نے دی. اچھا عقل کو یہاں تک لانے والا کون تھا؟ عقل کو یہاں تک لانے والا تھا قرآن. اللہ نے انسان کو پیدا تو کیا مگر اسے آزاد نہیں چھوڑا, اس کے پاؤں میں حیا کی بیڑی ڈال دی اور کہا سن, اگر گھر میں 5 عورتیں ہیں نا تو 5 برابر نہیں ہیں. تیری بیوی اور ہے, ماں اور ہے, پھوپھی اور ہے, ماں بیوی اور ہے, خالہ اور ہے, بیوی اور ہے, بھانجی اور ہے, بیوی اور ہے, بھتیجی اور ہے. اچھا یہ قرآن نے تذکرہ کہاں کیا؟ قرآن نے اس کا تذکرہ یوں کیا, وَحُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَإِخْوَاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ. ہم نے تمہاری مائیں, تمہاری بہنیں, تمہاری پھوپھییں, تمہاری خالائیں, تمہاری بھانجیاں, بھتیجیاں, تمہاری دودھ پلانے والی دائیاں تم پر حرام قرار دی تھی. یہ قرآن کا اعلان ہے. مطلب کیا؟ ماں سے شادی نہیں ہو سکتی, بہن سے شادی نہیں ہو سکتی, پھوپھی سے شادی نہیں ہو سکتی, خالہ سے شادی نہیں ہو سکتی, بھانجی سے شادی نہیں ہو سکتی, بھتیجے سے شادی نہیں ہو سکتی. یہ آبرومند رشتے ہیں, یہ احترام والے رشتے ہیں, یہ اکرام والے رشتے ہیں, یہ تعظیم والے رشتے ہیں, ان کا احترام کیا جائے گا. اچھا نبی بھی یہی پیغام دے کے گئے. نبی نے کہا مسلمانوں یاد رکھو, اگر تمہارے اندر غیرت ہے, ماں سے شادی نہ کرنا, بہن سے شادی نہ کرنا, پھوپھی سے شادی نہ کرنا, اے خالہ سے شادی نہ کرنا. حد یہ ہے کہ جس دائی نے دودھ پلا دیا اس سے بھی شادی نہ کرنا. نبی بھی یہی پیغام دے کے گئے, قرآن بھی یہی پیغام دے کے گیا. اب نبی کے جانے کے 50 سال کے بعد یزید جیسا شخص تخت پر آیا, اور اس نے آنے کے بعد جو اعلان کیا وہ خالی یہ نہیں تھا کہ کوئی قرآن نہیں آیا, کوئی دین نہیں آیا, کوئی شریعت نہیں آئی, کوئی اصول نہیں آیا, کوئی قانون نہیں آیا, کوئی جبرائیل نہیں آیا, بلکہ یہ بنی ہاشم کا ایک ڈھونگ تھا جو انہوں نے حکومت کے لیے استعمال کیا. نہیں, اس نے ایک جملہ اور کہا, پوری توجہ, اس نے یہ کہا کوئی ماں نہیں, کوئی بہن نہیں, کوئی پھوپھی نہیں,
کوئی خالہ نہیں، کوئی بھانجی نہیں، کوئی بھتیجی نہیں، عورت صرف ایک عورت ہے۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا، قرآن نے کیا کہا تھا؟ ماں ماں ہے، بہن بہن ہے، پھوپھی پھوپھی ہے، خالہ خالہ ہے، بھانجی بھانجی ہے، بھتیجی بھتیجی ہے، دودھ پلانے والی دائی دودھ پلانے والی دائی ہے، ان کی عزت ہوگی۔ اور یزید نے کیا کہا؟ کوئی ماں نہیں، کوئی بہن نہیں۔ آپ نے غور کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مزاج جانوروں کا تھا، پوری توجہ، ایک ایک حسینی کی توجہ چاہتا ہوں، اگر میری بات آپ تک پہنچے تو مجھے احساس دلائیے کہ میں شیشے کے سامنے نہیں، شیعوں کے سامنے بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ شیشہ نہیں بولتا، شیعہ بولتا ہے۔ جو بیٹھے ہیں وہ بھی توجہ دیں، جو کھڑے ہیں وہ بھی توجہ دیں۔ اچھا، یزید میں اتنی جرت کہاں سے آ گئی کہ وہ شریعت کو پامال کر رہا تھا، وہ رشتوں کو پامال کر رہا تھا؟ اس کے دماغ میں یہ آیا کہ نبی تو چلے گئے، نبی لوٹ کے آئیں گے نہیں، بچہ قرآن یہ ہے خاموش، یہ نہ روکے گا نہ یہ ٹوکے گا۔ مگر وہ بے وقوف یہ نہیں جانتا تھا کہ نبی جانے سے پہلے دو چیزیں چھوڑ کے گئے، ایک کتاب، بھائی نبی جانے سے پہلے، پوری توجہ، نبی جانے سے پہلے دو چیزیں چھوڑ کے گئے، ایک کتاب، ایک وارث کتاب۔ کتاب تو قرآن کی شکل میں موجود تھا، وارث کتاب کو پہچانتا نہیں تھا۔ جیسے یزید نے کہا کہ کوئی ماں نہیں، کوئی بہن نہیں، کوئی پھوپھی نہیں، کوئی خالہ نہیں، کوئی دائی نہیں، ویسے ہی حسین کھڑے ہوئے، اور حسین نے کھڑے ہو کے کہا یزید خبردار، ماں قیامت تک ماں ہے۔ کاش ربولی تک میرا جملہ پہنچ جاتا۔ ماں قیامت تک ماں ہے، بہن قیامت تک بہن ہے، پھوپھی قیامت تک پھوپھی ہے، بھانجی قیامت تک بھانجی ہے۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا، یزید اور حسین میں بنیادی فرق یہ ہے کہ یزید رشتے پامال کر رہا تھا، حسین رشتے بچا رہا تھا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یا حیدری، یا محمد وآل محمد۔ یزید رشتے پامال کر رہا تھا۔ اور قریبا کے جملہ کو یاد رکھیے گا، جہاں کوئی رشتہ نہ ہو وہاں یزیدیت ہے، جہاں ہر رشتہ ہو وہاں حسین ہے۔ کہاں بیٹھے ہیں بھائی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، پھر اس جملے کو سن لیں، جہاں کوئی رشتہ نہ ہو نا، کسی بھی رشتے کی عزت نہ ہو، کیونکہ یزید تو کہہ چکا تھا کوئی ماں باپ نہیں، کوئی بہن بہن نہیں، کوئی پھوپھی ووپھی نہیں، کوئی یہ تو عورت ہے۔ یعنی یزید کی نگاہ میں بیوی میں اور ماں میں کوئی فرق نہیں تھا، بیوی میں اور پھوپھی میں کوئی فرق نہیں تھا۔ آج کے بعد ہاتھ جوڑ کے تم سے گزارش کر رہا ہوں، دل چھوٹا نہ کرنا کہ فلاں حسین کو نہیں مانتا، فلاں حسین کو نہیں مانتا، فلاں حسین کو نہیں مانتا۔ سنو، حسین کو ماننے کے لیے شیعہ کو ہونا ضروری نہیں، جو ماں کو ماں مانتا ہے وہ حسین کو مانتا ہے۔ ماں کو ماں مان رہا ہے۔ حسین کو ماننے کے لیے شیعہ کا ہونا ضروری نہیں ہے، مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، ہندو ہونا ضروری نہیں ہے، سکھ ہونا ضروری نہیں ہے، انسان ہونا ضروری ہے۔ جو ماں کو ماں مان رہا ہے نا، وہ حسین کو مان رہا ہے۔ اب آپ نے غور کیا، یاد رکھیے گا، یہ نہ بحث کیجئے فلاں نہیں مانتا نہیں مانتا، ابے نہ مانے، ہم پہ فرق تھوڑی پڑ رہا، مگر یاد رکھو جو بھی دنیا میں ماں کو ماں مان رہا ہے، تھکے وہ کا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں نا، جو بھی ماں کو ماں مان رہا ہے وہ حسین کو مان رہا۔ میں سال احمد آباد میں جو تھا، عشرہ محرم میں تھا، عاشور کو جب جلوس نکلا، قسم خدا کی میری آنکھیں کھل گئیں۔ 124 تعزیے تھی، اور تعزیوں کی قیمت جانتے ہیں 1000 میں نہیں،
لاکھوں میں تھی. 42 لاکھ کے تعزیے تھے. اور باقاعدہ وہاں کے پرشاسن نے سسٹم بنایا ہوا, ہر تعزیے کو ایک نمبر دیا ہوا, اپنے نمبر پہ تعزیہ نکلے گا. جس علاقے میں تاجپور میں خطاب کر رہا تھا, وہاں کے تعزیے کا نمبر 21 تھا. ہر محلے والا اپنے نمبر پہ تعزیہ لکھا رہا. اب وہ جو تعزیے نکلنے لگے, نکل رہے تھے, اچھا سارا پرشاسن ایک جگہ جو شہر کا بیچ ہے بالکل, وہاں چوراہے پہ بہت بڑا اسٹیج لگا کے بیٹھا تھا. اس میں ایس پی بھی تھے, ڈی ایم بھی تھے, جج بھی تھے, سب تھے. جب کوئی تعزیہ ان کے سامنے آتا تھا تو رک کے باقاعدہ روکا جاتا تھا, اور اسٹیج سے ایک آدمی پرشاسن کو بتاتا تھا کہ فلاں محلے کا تعزیہ ہے, اسے اتنے سال ہو گئے اٹھاتے ہوئے, یہ پہلے لکڑی کا تھا, اب رہی کا ہے, پہلے اس کا تھا, اب دال کا بنا, یعنی یہ سب بتایا جاتا تھا. اور پرشاسن نوٹ کر رہا تھا. جب وہ تعزیے دفن کر کے یعنی واپس کر کے وہاں سے آئے تو جو ان کی نگاہ میں سب سے اچھا تھا اسے پرشاسن نے عزت, اکرام اور اعزازی طور پر ایک شیلڈ دی اور کہا کہ بھائی سال آپ کا تعزیہ سب سے بہتر ہے. ابھی تک ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا. ہمیں تو جب پتا چلا جب پرشاسن نے اعلان کیا کہ جتنے تعزیے ہیں نا اس میں شیعوں کے تو خالی 7 ہیں. کہاں بیٹھا ہے رضوانی بھائی, ذرا جاگیں. اگر بات آپ تک جا رہی ہے تو میرا ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں, خاموش کھڑے نہ ہو, اپنے وجود کا احساس کرائیں. وہاں ہمیں پتا چلا جب اعلان ہوا, وہاں کے جو ایس پی صاحب تھے, ایس ایس پی صاحب, انہوں نے اعلان کیا کہ بھئی یہ جو تعزیے دیکھ رہے ہیں اس میں شیعہ کے جو ہیں وہ خالی 7 یا 8 تعزیے. اور کس کے ہیں؟ کہنے کہ اس برادران اہل سنت کے, ہندو بھائیوں کے. ارے میں نے کہا پھر, کہنے کہ برسوں سے نکل رہے ہیں. میں نے اہل سنت والی جماعت کے بھائی کو پکڑا, میں نے کہا تعزیہ کہیں ہمارے محلے سے نکل رہا, 70 سال ہو گئے اسے نکلتے. تو میں نے ان سے پوچھا نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ کہنے لگے اپنے طریقے سے. میں نے کہا روزہ کس وقت کھولتے ہیں؟ کہنے لگے اپنے ٹائم پہ. میں نے کہا حج میں کس قبیلے میں جاتے ہیں؟ کہنے لگے اپنے طریقے سے. میں نے کہا احرام کیسے باندھتے ہیں؟ کہنے لگے اپنے طریقے سے. میں نے کہا سب کچھ کیسے کرتے ہیں؟ کہنے لگے اپنے طریقے سے. تو میں نے کہا سب کچھ اپنے طریقے سے نکالتے ہو, کرتے ہو, تعزیہ ہماری طریقے سے کیوں نکالتے ہو؟ کہنے لگے سنو, سب کچھ اس لیے اپنے طریقے سے کرتا ہوں تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ میں سنی ہوں. تعزیہ اس لیے نکالتا ہوں تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے سنی ہوں, یزیدی نہیں ہوں. کیا کہنے, لبیک یا حسین, 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 نعرہ حیدری, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, تعزیہ اس لیے نکالتا ہوں, سب کچھ اپنی طرح کرتا ہوں تاکہ دنیا کو بتا سکوں سنی ہوں. تعزیہ ایک دن اس لیے نکالتا ہوں تاکہ پتہ چلے سنی ہوں, یزیدی نہیں ہوں. حسین کو ماننے کے لیے انسان کا ہونا. آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ مولوی صاحب فضائل پڑھ رہے ہیں حسین کے؟ آنا مولوی صاحب کیا بیان کرے گا؟ مولانا تو ابھی بیچارہ کچھ جانتا ہی نہیں. اب دنیا حسین کے فضائل پڑھ رہی ہے. ابھی میں نے کسی نے, شاید رضا بھائی نے ہمیں کلپ دکھائی, وہ ایک شاید ایک ڈی آئی جی ہیں یا ڈی ایس پی ہیں, کون ہے, وہ بیان کر رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کربلا میں اتنا بڑا مجمع کیسے آ گیا؟ تو تم فرش اعضاء پہ بیٹھ کے سوچ رہے تھے, وہ اپنی کرسی پہ بیٹھ کے سوچ رہے ہیں. جو سوچنے پہ مجبور کرتے اسی کو حسین کہتے ہیں. جو سوچنے پہ مجبور کر رہا, نہیں, ابھی نعرہ جائے گا, ابھی انشاءاللہ اسی چوراہے سے ایسا نعرہ جائے گا عرش پر کہ فرشتے دوڑ کے جبرائیل کے پاس آئیں گے اور پوچھیں گے جبرائیل نیچے کیا ہو رہا ہے؟ تو جبرائیل جواب دے گا پریشان نہ ہو, جو آج تک اوپر ہو رہا تھا آج نیچے ہو رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک لمحہ کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیا سمجھ رہے ہیں آپ نے چوراہے پہ اتنا بڑا مجمع جمع کر دیا؟ یہ کمال ہے؟ نہیں, تم نے جو مجمع جمع کیا اپنے علاقے کا, یہ کتنی دور سے نکل کے آئے ہیں, 2 کلومیٹر, 4 کلومیٹر, 5 کلومیٹر. اور تمہیں ایک ایسا مجمع دکھاؤں
جو ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کر کے گیا ہے. اور سنو، اس میں خالی شیعہ نہیں ہے، اس میں اہل سنت بھی جا رہے ہیں، اس میں گورے بھی جا رہے ہیں، اس میں ہندو بھی جا رہے ہیں. اس سال باقاعدہ ہمارے مولانا ہیں، دوست ہیں، ان کے ساتھ ممبئی سے ایک MLA جن کا مذہب شیعہ نہیں ہے، ہندو بھائی ہیں، وہ بھی کربلا گئے. ان سے پوچھا گیا بھائی تم کربلا کیوں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب ہم ودھائک ہو کے اتنے علاقے کو اتنی مشکل سے سنبھالتے ہیں، حسین وہاں بیٹھ کے پوری دنیا کو کیسے سنبھال رہا ہے؟ ڈال لیجئے رسے، بند کر دیجئے دروازہ کہ کوئی حسین تک نہ جانے پائے. غلط! دنیا کا مجمع اور ہے، حسین کا مجمع اور ہے. کوئی دنیا کا مجمع حسین کے مجمع کا مقابلہ نہیں کر سکتا. پوری دنیا کا ریکارڈ توڑا تھا حج کے مجمع نے، جو 35 لاکھ تک پہنچا. وہ بھی آج سمٹ کر کتنا آ گیا؟ 10 لاکھ. اس سال حج میں 10 لاکھ گئے، 35 لاکھ نہیں، کیونکہ اجازت نہیں تھی. مگر حسین کے دروازے پر اس سال بھی 21 ملین گئے. تم نے غور ہی نہیں کیا، وہاں لاکھوں میں تھا، یہاں ملین میں ہے. مگر فرق یہ ہے کہ وہاں لاکھوں میں بھی مجمع ہے تو پانی بک رہا ہے، پانی بک رہا ہے. لاکھوں میں مجمع ہے، پانی بک رہا ہے. یہاں کروڑوں میں مجمع ہے، پانی بک رہا ہے. بک رہا ہے یا بٹ رہا ہے. رکھے. جہاں لاکھوں میں مجمع تھا وہاں پانی بک رہا تھا، جہاں کروڑوں میں مجمع ہے وہاں پانی پھٹ رہا ہے. تم کتنے ریکارڈ بناؤ گے؟ حسین کے سامنے دنیا کا کوئی ریکارڈ نہیں قائم ہے، سب ٹوٹ جاتے ہیں. اس سال کی رپورٹ کیا تھی؟ اس سال کی رپورٹ یہ تھی کہ نجف ایئرپورٹ پر 1 گھنٹے میں 32 فلائٹ ہوتی. پہلے کا ریکارڈ کیا تھا؟ پہلے یہ تھا کہ 40 کے دنوں میں ایک دن میں نجف ایئرپورٹ پر 150 فلائٹیں اترتی تھی. 150 فلائٹیں ایک دن میں اترتی. اس سال کیا ہوا؟ 1 گھنٹے میں 32. چلو 1 گھنٹے کی 32 برداشت ہو جائیں گی، ایک دن میں 800 فلائٹیں اتری. پتہ نہیں کہاں بیٹھا ہے رتوالی. اگر جملہ پہنچ گیا تو مجھے لگنا چاہیے کہ ہر حسینی تک حسینی کی بات پہنچ گئی. 1 گھنٹے میں 800 فلائٹوں نے اتر گئے، پوری دنیا کو ہلا دیا. میں نے کہا کریم حسین سلام ہو. اب زمین کربلا میں اور آسمان کربلا میں کوئی فرق نہیں. زمین پر بھی ادادار ہے، آسمان میں بھی ادادار ہے. کیا کہنے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. تم نے حسین صلی اللہ محمد وآل محمد. نہیں بھائی کا جو جنہوں نے ہمیں کہا تھا، مولائی بھائی کا نام شارق بھائی، انہوں نے کہا تھا کہ آپ 30 سے 40 منٹ تقریر کیجیے گا. مگر میرا دل چاہ رہا اور کرو. بسم اللہ نہ کرو. بسم اللہ حضور. ٹھیک ہے، اور سلامات پڑھے گا محمد. صلی اللہ محمد وآل محمد. انہوں نے کافی محنت کی، کافی محنت کی. ہم تو منع نہیں، ہم تو منع کر چکے تھے. سن لیجیے 2 باتیں اور. علی 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 ولی وسی ولی ولی علی 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 حیدری یا علی. نہیں، انہوں نے مجھ سے کہتے، جب میں نے ان سے معلوم کیا بھائی کہاں ہوگی تقریر، کتنی دیر ہوگی، تو میں نے اس سے کہا کہ ہر آدمی 40-45 منٹ کرتا، آپ بھی کر دیجیے. اگر آپ کا جذبہ دیکھ کے میرا بھی دل کھل رہا ہے تو میں کہہ دوں. اس سال کتنے پہنچے بھائی؟ جو لاسٹ سال تھا، یعنی اس سال جو 21 ملین، یہ جو خبر ہے یہ کسی عام آدمی نے نہیں بخش کی، حضرت عباس کے حرم سے بخش ہوئی، مہر لگی ہوئی ہے. اور یاد رکھو جو خبر عباس کی طرف سے آئے نا اس سے معتبر کوئی نہیں ہے. کہاں بیٹھے ہیں؟ کیا سمجھ رہے ہو؟ عباس کل بھی خبر دے رہا تھا، آج بھی خبر.
تو انہوں نے کہا جی 21 ملین کا سمجھیے کہ تقریباً 2.5 کروڑ 3 کروڑ مان لیجیے، کیونکہ یہ جو خبر آ رہی ہے یہ ان لوگوں کی ہے جنہیں حرم ویزا ایشو کرتا، یعنی جو ویزا لے کے جاتے ہیں ان کی تعداد ہوگی کتنی؟ اچھا جو غیر ویزا کے گئے، جن کے لیے ویزا کی ضرورت نہیں ہے، کئی ملک ایسے ہیں تو بغیر ویزا کے آ جاتے ہیں، تو ٹوٹل اگر ملایا جائے ٹوٹل تو 5 سے 6 کروڑ کا مجمع ہے۔ آپ ایک مان لیجئے کہ کم سے کم 6 کروڑ لوگ پہنچے، آپ یہاں آئے، میں بھی یہاں آیا، ہمیں یہاں روک لیا جائے 2-4 دن، بیٹھنے کو فرش نہ دیا جائے، کام چل جائے گا، سونے کو بستر نہ دیا جائے، کام چل جائے گا، برداشت کر لے گا آدمی، مگر اگر بھیا کھانے کو روٹی نہ دی جائے پھر کیسے چلے گا؟ تو بہت مشکل ہو جائے، اس لیے کہ آدمی کھانے کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ حسین نے بلائے ہیں 6 کروڑ، اور آدمی سب کے بغیر رہ سکتا ہے، روٹی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو اب یہ بتائیے کہ ایک آدمی کم سے کم کتنی روٹی کھاتا ہے؟ بولیے، نارملی آدمی 2 روٹی کھاتا ہے؟ 2 روٹی 2 روٹی، زیادہ ہو تو 3، ہماری لاٹھی کتنی بڑی ہوتی ہے؟ 3 روٹی، ہماری یہاں والی 3 کھاتا ہے۔ اچھا اگر یہ روٹی کسی باہر ملک کی ہو، عراق کی یا ایران کی، تو وہاں روٹی اتنی بڑی ہوتی ہے، روٹی اتنی بڑی ہوتی ہے، یعنی ہماری 3 ان کی 1 برابر ہے۔ 1 روٹی مان لیجیے، ٹھیک ہے، ایک آدمی 1 روٹی کھائے گا، مجمع ہے 6 کروڑ کا، تو ناشتے میں کتنی چاہیے؟ بولیے، 12 کروڑ۔ میں مائک کو اونچا سنتا ہوں، کتنے؟ 6 کروڑ۔ پھر دوپہر آ گئی پھر کتنی چاہیے؟ پھر شام ہو گئی پھر کتنی چاہیے؟ پھر 6 کروڑ، ٹوٹل کتنی ہو گئی؟ 18 کروڑ۔ اب یہ جو 40 کا زور ہے نا، جو زور ہے فشار، یہ 15 سفر سے 20 سفر رہتا ہے، تو مجمع ڈٹ کے چلتا ہے۔ اچھا 1 دن کے لیے ہو گئی 18 کروڑ، پھر 5 دن کے لیے کتنی چاہیے؟ 90 کروڑ، سیدھا حساب 90 کروڑ۔ دنیا میں کوئی بادشاہ ہے جو 5 دن میں 90 کروڑ روٹی کھلائے؟ بیٹھے ہیں بھائی، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ آپ شب بیداری کرتے ہیں، آپ اربعین کا جلوس کر رہے ہیں، جب کوئی جلوس کرتا ہے نا، گھر میں روٹی نہیں بنواتا، کہتا ہے اپنی بیوی سے کہ 50 آدمی آ رہے ہیں کھانا بنا دے، نہیں، کیونکہ اس کے اختیار میں وہ نہیں بیچاری بنا سکتی، اس لیے آپ کیا کرتے ہیں کہ خانسامہ بلاتے ہیں باورچی، کہتے ہیں بنا دو، وہ باورچی بھی اکیلا نہیں آتا، 5-6 کو لے کے آتا ہے، تندور پہ کئی آدمی کھڑے ہوتے ہیں، جو آٹا گوندتا ہے وہ پیڑے نہیں بناتا، جو پیڑے بناتا ہے وہ لگاتا نہیں، اور جو لگاتا ہے وہ ہٹاتا نہیں۔ کمال ہے، تمہارے یہاں ہزاروں میں مجمع آئے تو رات سے کھانا بننا شروع ہو جاتا ہے، حسین کے پاس کروڑوں میں آ رہا ہے، 90 کروڑ روٹیاں چاہیے، تو بھیا مجھے یہ تو بتاؤ کہ 90 کروڑ روٹیوں کے لیے جو آٹا آئے گا وہ کتنا ہوگا؟ پھر وہ آٹا رکھا کہاں جائے گا؟ پھر وہ گوندھے گا کب؟ اسے گوندھے گا کون؟ پھر ان روٹیوں کو بنانے کے لیے تندور کتنے ایریے میں چاہیے؟ جا کے میں کیا کہہ رہا ہوں، کتنے ایریے میں تندور لگیں گے؟ سچ بتائیے، اگر آپ کو 1 کروڑ روٹیاں بنانا پڑ گئی کتنے تندور لگیں گے؟ پورے فیض آباد کے لوگ آ کے بنائیں گے نا، جو بنانے والے ہیں تھک جائیں گے، لکھنؤ والا بلا لو، اعظم گڑھ والا بنا لو، 1 کروڑ روٹیاں بننا ہے 1 دن میں، کمال ہے، کمال ہے۔ تم 1 دن میں 1 کروڑ روٹیاں بنانے لگو تو نظام بگڑ جائے۔ حسین نے 1 دن میں 18 کروڑ بنائے، سمجھے کیوں؟ اس لیے کہ حکومت کا نظام اور ہے، امامت کا نظام ہے، حکومت کا نظام، امامت کا نظام ہے۔ 90 کروڑ روٹیاں، سوشل میڈیا سے جڑا ہوا ہے میرا بچہ، سوشل میڈیا ہماری طاقت ہے، جو چیز ہم سوشل میڈیا سے دنیا تک پہنچا سکتے ہیں کسی اور چیز جلدی نہیں پہنچ سکتے۔ خدا کی قسم سوشل میڈیا اس دور کی سب سے بہترین چیز ہے لوگوں تک حسینیت پہنچانے کے لیے۔ سنتے رہیے گا، 90 کروڑ روٹیاں بنی، جتنی بھی سوشل میڈیا پر تصویریں آئیں وہ چیک کیجئے گا، سب میں روٹیاں بٹتی ہوئی نظر آئیں، پکتی ہوئی نہیں۔ ذرا اگر بات آپ تک پہنچ جائے تو مجھے احساس دلا دے گا، پوری توجہ، روٹیاں بٹتی ہوئی نظر آئی، پکتی ہوئی نہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے کیمرے لگ گئے کہ روٹیاں بٹ رہی ہیں پک نہیں رہی، بٹ رہی ہے پک نہیں رہی، جسے دیکھو تازی روٹی کھا رہا ہے، روٹیاں بٹ رہی ہیں پک نہیں رہی۔ جب ساری دنیا کے دماغ تھک گئے کہ روٹیاں بن کے آ رہی ہیں، حسین نے کہا گھبراؤ نہیں، جہاں سے فضا کے لیے آئی تھی وہیں سے
جو سوچنے کے نظریے کو بدل دے اسے حسین کہتے ہیں. خدا کی قسم کیا سمجھو؟ قرآن نے کیا کہا؟ ماں پاک، بہن پاک، پھوپھی پاک، بھتیجی پاک، دودھ پلانے والی دائی پاک، یہ پاکیزہ رشتے ہیں. یزید نے کیا کہا؟ یزید نے کہا کوئی ماں نہیں، کوئی بہن نہیں، کوئی پھوپھی ووپھی نہیں، کوئی خالہ والا نہیں ہے، عورت صرف ایک عورت ہے. آپ سمجھے؟ جہاں ماں کی توہین ہو رہی ہو سمجھ لو وہاں یزید ہے. بیٹھے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، میری مائیں بہنیں جملے کو سن لیں. جہاں بھی ماں کی توہین ہو نا، بہن کی توہین ہو، پھوپھی کی توہین ہو، بھانجی بھتیجی کی توہین ہو، خالہ کی توہین ہو، دودھ پلانے والی دائی کی توہین ہو، یا جہاں بھی رشتوں کی توہین ہو سمجھ لو وہاں یزید ہے. جہاں رشتوں کا احترام ہو وہاں حسین ہے. اب آپ دیکھیے اگر ہندو رشتے کا احترام کر رہا ہے تو وہاں حسین ہے. سکھ رشتوں کا احترام کر رہا ہے نا وہاں حسین ہے. اگر عیسائی ماں کو ماں کہہ رہا ہے نا تو حسین ہے. حسین ہے. حسین نے بتایا کہ ماں کیا ہے، بہن کیا ہے، پھوپھی کیا ہے، خالہ کیا ہے. یہ تو ہم ہیں جو مذہب کی زنجیروں میں بن گئے ہیں. حسین نے مذہب کی زنجیروں سے خود کو بلند کیا. اسی لیے تو کہا گیا انسان کو بیدار تو کو لینے دو، ہر قوم پکارے گی. اچھا اب میں ایک ہلکا سا اشارہ کر دوں تاکہ میری بات مکمل ہو جائے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں حسین نے تو زبان رسالت چوسی تھی، حسین تو دوش رسول پہ سوار تھے، حسین نے تو رسول کی زلفوں کو اپنی یہ مہار بنایا تھا. ہاں سب کچھ تھا. تو حسین تو جانتے تھے کہ میرا مقتل کربلا، میرا مدفن کربلا ہے، میری قتل گاہ کربلا ہے، مجھے جانا کربلا ہے، میری منزل آخر کربلا ہے. ہاں حسین کو معلوم تھا. تو بہت سارے چھوٹے دماغ والے لوگ کہتے ہیں تو پھر حسین خود اکیلے آتے نا، آ کے شہید ہو جاتے. یہ بیویوں کو کیوں لائے، یہ بیٹیوں کو کیوں لائے، یہ بہنوں کو کیوں لائے، کیوں لائے؟ نہ حسین انہیں لاتے نہ بے حرمتی ہوتی. پوری توجہ، پوری تقریر ہو جانا. جو میں کہنے جا رہا ہوں نا اسے یاد رکھنا. پھر سنیے لوگ کیا کہتے ہیں حسین تو علم نبی کے وارث تھے، علم نبی کے وارث تھے. حسین کو معلوم تھا کہ میرے قتل کے بعد شام غریبہ آئے گی، میرا سر نو کے سنا پہ بلند ہوگا، میرے بعد میری دائی ہوگی. تو حسین کو کیا ضرورت تھی؟ نہ لاتے نہیں ہوتا. بہت سارے تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ حسین لائے تو ذمہ دار حسین ہے. غلط. حسین خود نہیں لائے. پھر سن لیجیے اور اس کے بعد جتنی طاقت سے آپ کو داد دینا ہے دے لیجیے گا. پھر سنیے حسین کسی خاتون کو کربلا میں نہیں لائے. یہی سکون چاہیے تھا. حسین کسی خاتون، کسی عورت کو کربلا میں نہیں لائے، نہیں لائے، نہیں لائے، نہیں لائے. اب اگلا جملہ سنیے. جتنے رشتے قرآن نے پاک بتائے تھے حسین سب کربلا میں لائے تھے. جتنے رشتے قرآن نے پاک بتائے تھے نا حسین سب کربلا میں لائے. قرآن نے کہا ماں پاک، حسین نے کہا علی اکبر کی ماں چلو. قرآن نے کہا پھوپھی پاک، حسین نے کہا علی اکبر کی پھوپھی چلو. قرآن نے کہا بہن پاک، حسین نے کہا علی اکبر کی بہن چلو. قرآن نے کہا بھتیجی پاک، حسین نے کہا فاطمہ بنت حسن چلو. قرآن پکارتا رہا، حسین لاتا رہا. قرآن پکارتا رہا، حسین لاتا رہا. قرآن پکارتا رہا، حسین لاتا رہا. تو یاد رکھنا کربلا میں فاطمہ کے گھر کی عورتیں حسین کی رشتہ دار بن کر نہیں آئی، شریعت کی ذمہ دار بن کر آئی. سنیے دو لائنیں بولتا ہوں، سن لیجیے. جہاں زبان رسالت چوسی جا رہی ہے وہاں حسین ہے. جہاں زبان رسالت کو چھٹلایا جا رہا ہے وہاں یزید ہے. جہاں قرآن نیزے پہ سنایا جا رہا ہے وہاں حسین ہے. جہاں قرآن کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے وہاں یزید ہے. پھر سنیے جہاں جبرائیل آ کے جھولا جھلائے وہ حسین ہے. جہاں جبرائیل کا وحی لانے کا انکار کیا جائے وہاں یزید ہے. کون ہے یزید؟
یزید وہ تھا جو مسجد میں بیٹھ کے شراب پیتا تھا، یزید وہ تھا جو جوا کھیلتا تھا، یزید وہ تھا جو ناچ دیکھتا تھا، یزید وہ تھا جو حرام کو حلال کرنا چاہتا تھا، یزید وہ تھا جو حلال کو، ہمیں افسوس نہیں ہوتا، کوئی افسوس نہیں، اس لیے کہ ہر دور میں حسینی بھی رہے اور یزیدی بھی رہے، مگر ہمیں افسوس جب ہوتا ہے کہ جب لوگ سوشل میڈیا پہ آ کے کہتے ہیں یزید میرے خواب میں آیا۔ ہم اس چوراہے سے اسی لیے بیان کریں تاکہ آگے کسی کو یزید خواب میں نظر نہ آئے۔ کتنا گراف گر کیا آپ کا، آپ حسین کی دشمنی میں کہاں تک آ گئے؟ نواسہ رسول کا قاتل، اس گلے پہ خنجر چلوانے والا کہ جس گلے کو رسول اللہ چومتے تھے، یزید آپ سوشل میڈیا پہ بیٹھے، یہ اخبار نہیں ہے جو تمہارے علاقے کی سرحدوں میں رہ جائے، یہ سوشل میڈیا ہے۔ آدمی حرکت یہاں ہو رہی لندن میں بیٹھ کے دیکھ رہا، آپ اس کو بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ رات یزید میرے خواب میں آئے تھے، اچھا آپ کے آ بھی گئے، سوال یہ پیدا ہوتا آپ نے پہچانا کیسے؟ اس لیے کہ آدمی دو ہی طریقے کے لوگوں کو پہچانتا ہے، یا وہ جن سے ننیالی رشتہ دار ہے یا وہ جن سے ددیالی رشتہ داری ہے۔ تو آپ پہلے کلیئر یہ کریں کہ یزید آپ کا دادا ہے یا نانا ہے۔ کتنا گراف ہے، آپ کتنا گراف ہے، آپ حسین کی دشمنی میں وہاں تک چلے گئے۔ سلام ہے ان مسلمانوں پر جو تعزیہ اٹھاتے ہیں، سلام ہے ان مسلمانوں پر کہ جو سبیل کے لیے پانی لگاتے ہیں، سلام ہے ان مسلمانوں پر جو جلوس کے ساتھ چلتے ہیں، اور لعنت ہے اس آدمی پر جو یزید کو خواب میں دیکھ رہا۔ اچھا پھر خود ہی سوال بھی کریں، میں نے آپ سے پوچھا کیا آپ نے حسین کو قتل کیا؟ کہنے لگے نہیں۔ چلو بھائی ٹھیک ہے، یہاں تک کی بات ہضم ہو گئی، مگر نقل کے لیے بھی تو عقل چاہیے۔ جہاں حسین نہیں ہوتا وہاں عقل ہوتی نہیں ہوتی، عقل ہوتی وہاں ہے جہاں علی ہوتا ہے۔ علی کا دشمن چالاک ہو سکتا ہے، عقل مند نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ 9 لاکھ میں چالاک بہت تھے، عقل مند ایک تھا، کوئی نکل کے ادھر آ گیا۔ میں نے پوچھا کہ آپ نے حسین کو قتل کیا؟ بولے نہیں۔ اچھا آپ کہاں ہیں؟ کہیں گے میں تو جنت میں ہوں۔ اچھا جنت میں؟ اللہ نے مجھے معاف کر دیا، یہی چور پکڑا گیا۔ ابے جب تم مجرم نہیں تھا تو پھر پکڑا کیسے گیا؟ حسین کی دشمنی میں آگے تھا، اس لیے کہ اگر تم حسین سے دشمنی کرو گے تو تمہیں تمہارے محلے کا کوئی شیعہ خرد میں نہیں پکڑے گا کہ حضرت آپ امام حسین کو نہیں مانتے، نہ تمہیں وہ پکڑے گی کہ جو رسول کی بیٹی ہے، وعدہ کیا۔ اس لیے کہ اس پوری کربلا کے وارث کو اگر آپ دیکھیں گے تو سمیٹیں گے کربلا کی وراثت، تو سمٹ کے سیدہ کے پاس آتے۔ ایک جملہ اکثر علماء پڑھتے ہیں، میں نے شاید اس میں کچھ اضافہ کیا، میرا دماغ ہو سکتا ہے طالب علم امام حسین کا سب سے چھوٹا ذاکر ہوں، شاید میری یہ فکر غلط ہو، اگر غلط ہو تو معاف کر دیجیے۔ اکثر علماء کہتے ہیں کہ جناب سیدہ نے کہا جب تک میرے حسین کو رونے والا ایک ایک جنت نہ چلا جائے میں جنت نہیں جاؤں گی۔ تو ہمارا جوان یہ سوچتا ہے، ہماری قوم کے لوگ کہ نہیں سیدہ در جنت پہ بیٹھی ہے، نہ سیدہ تو کہہ رہی ہیں میں نہیں جاؤں گی۔ میں تم سے یہ پوچھ رہا ہوں اگر سیدہ جنت میں نہیں گئی اور دروازے جنت پہ بیٹھ گئی، رسول چلے جائیں گے؟ اچھا اگر رسول جنت میں نہیں گئے تو کل انبیاء چلے جائیں گے؟ اچھا سیدہ جنت میں نہیں جا رہی، علی چلے جائیں گے، حسن چلے جائیں گے؟ نہیں، سیدہ رکیں گی تو علی بھی رک جائیں گے، جب تک میری زوجہ نہیں جائے گی میں بھی نہیں جاؤں گا۔ سیدہ رکیں گی تو حسن رک جائیں گے، جب تک اماں نہیں جائیں گی میں بھی نہیں جاؤں گا۔ سیدہ رک گئی تو رسول رک جائیں گے، جب تک میری لخت جگر نہیں جائے گی تب تک میں بھی نہیں جاؤں گا۔ سیدہ رکی تو رسول رکے، اور رسول رک گئے تو کل انبیاء رک گئے۔ سمجھے؟ جو در جنت پہ لے کے کل انبیاء کو لے کے تمہارے استقبال کے لیے بیٹھی ہے نا، اسے سیدہ کہا جاتا ہے۔ اللہ، جب 10 ذی الحجہ کو بقرعید کو ہم سفید کپڑے پہن کے گلیوں سے نکلتے ہیں نا تو حاجرہ کی روح خوش ہوتی ہے کہ میرے اسماعیل کے بچنے کی خوشی منانے والے آ گئے، مگر جب ان گلیوں سے کالا لباس پہن کے 10 محرم کو ہم نکلتے ہیں تو روح فاطمہ خوش ہوتی ہے کہ میرے لال کے غم منانے والے ہیں۔
آباد رکھے. چوراہے پہ بیٹھ کے رو رہے ہو, شرمانا نہیں, اس لیے کہ اسے رو رہے ہو جس پہ رونے نہیں دیا گیا. اگر حسین پہ رونے دیا جاتا نا ہم نہ روتے. مگر جانتے 3.5 سال کی بچی ہے حسین کی جس کا نام ہے سکینہ. جب وہ روتی تھی تو شمر تماچے مارتا تھا. رسول کے نواسے کی بیٹی سکینہ عمر کتنی ہے؟ 3.5 سال. اچھا سچ بتائیے, جب 3.5 سال کے بچے آپ کے گھر میں ہوتے ہیں, جب آپ انہیں مارتے ہیں تو کیسے مارتے ہیں؟ ایسے پیار سے. مگر شمر نے شام غریبہ مارا تو کیسے مارا؟ اتنی زور سے مارا کہ بچی زمین کربلا پہ گر گئی, اور گر کے بابا کو نہیں پکارا, فرات کا رک کر کے کہا چچا عباس. رونے میں کوتا ہی. اللہ تمہیں سلامت رکھے, اللہ میری ماں بہنوں کو سلامت رکھے, ان کے پردے کی حفاظت کرے, ان کے سہاگ کو سلامت رکھے, ان کی گودوں کو آباد رکھے. جس کو اولاد نہیں ہے بہت کے جناب علیہ کر اسے اولاد عطا فرما. جوانوں کی حفاظت فرما, اللہ تمہارے جوانوں کو سلامت رکھے. میری ماں, اللہ تمہیں تمہارے جوانوں کا چہرہ دیکھنا نصیب کرے. سنو تم کتنی محبت کرتے ہو اسے, زیادہ لمبے مسائل پڑھنے کا عادی, کتنی محبت کرتے ہو. جتنی حسین تم سے کرتے ہو تم سوچ بھی نہیں سکتے. 20 یا 21 ملین لوگ کربلا گئے حسین کی زیارت کے لیے. اگر روایت پڑھو گے نا تو روح کانپ جائے گی. ان 21 ملین میں ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جس سے آگے حسین خود نہ ملے ہو. کتنا قریب, کتنا خیال ہے. حضرت آیت اللہ مرشی نجفی دنیا شیعت کے بہت بڑے عارف عمل کیا کربلا میں 40 دن کا عمل. 40ویں دن انہیں ایسا لگا جیسے امام حسین کے ذریعے کے ادھر سے کوئی شخص قرآن کی تلاوت کر رہا ہو. گئے تو کیا دیکھا, ان کے والد قرآن پڑھ رہے ہیں. تو انہوں نے دیکھا اور سوچنے لگے کہ میرے والد کے انتقال کو تو کئی سال ہو گئے, اس سے پہلے کہ وہ یہ پوچھتے کہ بابا آپ کہاں سے آ گئے. اتنی دیر میں انہوں نے کہا میرے لال مجھ سے بعد میں باتیں کرنا, جاؤ دروازے پہ چلے جاؤ, حسین تمہارا انتظار کر رہا ہے. دوڑ کے مرشی صاحب امام کے پاس. امام نے پوچھا سید مرشی کیوں بلایا؟ کہا مولا اس لیے کیونکہ 2-3 سوالات ہیں, ان کے جواب دے دیجئے. کہا کیا؟ کہا ایک تو میرا حافظہ کمزور ہو رہا ہے, ایک نگاہ کمزور ہو رہی ہے. امام نے اپنی جیب سے گھاس نکالی, کھلا دی. مولا کوئی نشانی دے دی, ایک انگوٹھی اتار دی, پہنا دی. مولا دعا کر دیجئے کہ میں حج پہ جاؤں اور واپس نہ ہوں. نہیں سید مرشی یہ نہیں ہو سکتا, خدا کو تم سے کام لینا. مرشی کہتے ہیں امام بات مجھ سے کر رہا ہوں, بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہے. میں نے پوچھا مولا کہیں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے ہاں. کہاں جا رہے ہیں مولا؟ کہنے لگے فلاں مسافر خانے میں جا رہا ہوں. مولا مسافر خانے میں کیوں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے فلاں ملک سے میرا ایک زائر آیا ہوا ہے. تو مولا زائر تو آپ کے ملاقات کے لیے آتا ہے, آپ کیوں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے نہیں, جب سے کربلا میں آیا نا 3 دن سے بخار میں مبتلا ہے, میں روز جا کے اس کی عیادت کرتا ہوں. مولا آپ کیوں جا رہے ہیں؟ حسین نے رو کے ایک جملہ کہا, اس کربلا میں اس کا میرے علاوہ کون ہے. کتنا خیال ہے. وہ بیمار ہو جائے تو حسین عیادت کی, کلیجہ سنبھال لیجیے گا. بس ایک روایت اور جو لوگ کربلا گئے نا وہ بتائیں گے کہ جو انسان یہاں بیٹھ کے مجلس میں تماچے مار مار کے روتا ہو نا, تڑپ کے روتا ہو, بے ہوش ہو جاتا ہو, جس کو لوگ سنبھالتے ہو, اسے آپ کربلا لے گئے. جب امام حسین کی زری کے سامنے کھڑا کریں گے تو اس کی کیفیت جانتے ہیں, نہ وہ تماچے مارے گا, نہ سینے پہ ہاتھ مارے گا, بس کھڑا ہو کے زری دیکھتا رہے گا, آنسو بہتے رہیں گے. کئی مرتبہ گیا اور آپ کو بھی بلایا, بتائیے, اٹھوائیے, پوچھئے ان لوگوں سے جو کربلا گئے, انہیں کو تڑپتا ہوا نہیں ملا, تو زمین کو پچھاڑے کھاتا ہوا نہیں ملا. اس سے زیادہ گریا تو ہماری مجلسوں میں ہو جاتا ہے, مگر جب وہ کربلا میں جاتا ہے تو آنسو بہتے ہیں, وہ کیفیت تاری نہیں. ہندوستان سے ایک مرثیہ خان گئے, وہ ایسے مرثیہ خان تھے کبھی ان سے پورا مرثیہ پڑھا ہی نہیں گیا, بے ہوش ہو جاتے. اور اگر کوئی مجلس میں دوسرا پڑھتا تھا تو لوگ انہیں سنبھالتے تھے. مولا نے انہیں توفیق دی. جب کربلا جانے لگے تو لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ جا رہے ہیں, واپس نہیں آئیں گے, اس لیے کہ جب ان سے یہاں برداشت نہیں ہوتا, انہوں نے پورے اہل خانہ کو جمع کیا, کہنے کہ میں واپس جا رہا ہوں کربلا, اب واپس نہیں آؤں گا. لوگوں نے خدا سے کہا چلے گئے. جب کربلا پہنچے نا اور ذریعہ حسین کے سامنے پہنچے تو وہی کیفیت تاری ہوئی جو اوروں پہ ہوتی ہے, جو کھڑے آنسو بہ رہے ہیں. وہ بڑا پریشان ہو گئے,
3 دن رہے مگر حسین پہ ویسے رونا نہیں آیا جیسے یہاں تھا. مرثیہ پڑھا, وہاں پڑھا, مصائب سنے, مگر ویسے نہیں رو پا. واپس آئے نجف. حضرت آیت اللہ خوئی علیہ الرحمہ کا زمانہ تھا. آیت اللہ خوئی سے کہنے لگے میں ہندوستان سے آیا ہوں, بڑا پریشان ہوں, مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا. آقا نے کہا کیا گناہ ہوا؟ کہنے لگے پتہ نہیں مگر گناہ ہو گیا. کہ تمہیں پتہ بھی نہیں پھر بھی کہہ رہے گناہ ہو گیا؟ کہ تو تمہیں کیسا احساس ہوا گناہ ہو گیا؟ کہنے لگے اس لیے احساس ہوا کیونکہ جب سے کربلا آیا ہوں مجھے رونا نہیں آ رہا. کہ بالکل نہیں رونا رہا. یہ کہہ رہے کہ رونے لگے. کہ رو تو رہے ہو؟ کہنے لگے ویسے نہیں رو پا رہا ہوں جیسے ہندوستان میں روتا تھا. انہوں نے پوچھا یہ ہندوستان میں کیسے روتا تھا؟ تو جو ساتھ میں گئے تو انہوں نے کہا حضور یہ منہ پیٹتا تھا, بے ہوش ہو جاتا تھا, چیخیں مارتا تھا, مگر جب سے کربلا میں آیا آنسو بہ رہے ہیں, وہ کیفیت طاری نہیں ہو رہی. آقا نے کہا تجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوا. کہا کیا؟ کتاب منگائی, کہ روایت کھول کے سنائی, کلیجہ پھٹ گیا اس کا. امام فرماتے ہیں کہ جب کوئی ہمارے جد حسین کی زیارت کے لیے کربلا میں آتا ہے نا, جیسے ہی وہ زمین کربلا پہ قدم رکھتا ہے سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ حسین اپنا ہاتھ اس کے دل پہ رکھ دیتے ہیں. کہاں ہمارا دل, کہاں حسین کا ہاتھ؟ حسین اپنا ہاتھ اس کے دل پہ رکھ دیتے ہیں. اس نے کہا مولا آقا یہ بتائیے ہمارے دل پہ مولا اپنا ہاتھ کیوں رکھتے ہیں؟ کہا اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی پردیس سے آ کے یہاں حسین کی زری دیکھ دیکھ کے رو رو کے مر نہ جائے. اس نے کہا آقا اس سے بڑا شرف کیا ہوگا کہ ایک عزادار یہاں آئے اور حسین کی زری دے دیکھ کے رو رو کے مر جائے. اس کی تو نسلیں فخر کریں گی میرا باپ کربلا میں مرا, میرا دادا کربلا میں مرا. آقا نے امامہ اتارا, سینے پہ ہاتھ مارا, کہتے اگلا جملہ سن لے. کیا امام فرماتے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ یاد